يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك في أم قدير قال رسول الله من كنت وليه وعلي وليه والأمير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد العرب والعجم وعلى طبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صلوات السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخوات الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا والشفاعة الحسين في الآخرة اللهم اكتبنا في زوار الحسين اللهم احشرنا في أزاء الحسين صلوات محترم سامعین کرام عزیزان مظلوم اللہ 1448 ہجری کا یہ 5 محرم کا دن آپ نے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں گزارا. یہ آپ سب کی محبتیں ہیں اور عقیدتیں ہیں جو آپ امام حسین علیہ السلام کے نام پر قربان کرتے ہیں، نچھاور کرتے ہیں اور اس فرش عزا سے آپ دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو اس پرآشو ماحول میں اگر کوئی تمہیں بچا سکتا ہے وہ محمد کا گھرانہ ہے کہ جب جب زمانے میں جب جس دور میں اور جس لمحے فتنوں نے اور لوگوں کی آزمائشوں نے اور جس طریقے سے کٹھنائیاں اور پریشانیوں نے مسلمانوں کو انسانوں کو گھیرا ہے تو تاریخ یہ رہی ہے کہ محمد اور آل محمد کے علاوہ کسی نے ان کو نہیں بچایا، چاہے وہ محمد عربی کا دور رہا ہو، چاہے ان کے بعد ان کے جانشین کا دور رہا ہو، چاہے ان کے بعد صحابہ کا دور رہا ہو، چاہے اس کے بعد ولیوں کا دور رہا ہو. آپ جب بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے سادات نے قربانیاں دی ہیں، سادات نے سر قلم کرائے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب متوکل کے دور میں مسئلہ پڑا 63 سالی کا کہ بھئی کون ہے جو ہمیں بچا سکے، 3 سال ہو گئے، 65 سال ہوئے، نہ پانی برس رہا ہے نہ زمین سے دانہ اگ رہا ہے. اب کیا کیا جائے؟ یہ بھولے بھالے مسلمان پریشان ہونے لگے. اب کیا کریں کہ اب ہم سے
نہ کھانا مل رہا ہے نہ پانی مل رہا ہے۔ امام کو متوکل نے قید خانے میں ڈال دیا۔ 11ویں امام کا دور ہے۔ 11ویں امام کے زمانے میں عباسی حاکم نے جب امام کو ڈال دیا تاکہ کوئی یہاں سے یہ مسئلہ حل نہ کر سکے کہ بھئی ان سے کوئی ملاقات نہ کر سکے، ان سے کوئی مل نہ سکے، تاکہ زمانے والے اسلام اہل بیت سے دور ہو جائے، ہماری حکومتیں چلتی رہیں، کیونکہ وہ اسلام کے نام ہی پر تو حکومتیں کر رہے تھے۔ اب اسلام پر خطرہ آنے لگا۔ ایک عیسائی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میرے پاس ایک جادو ہے، میرے پاس ایک کرشمہ ہے، میرے پاس ایک معجزہ ہے ظاہراً۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں دعا مانگوں گا، دیکھو بارش ہونے لگے گی۔ اب اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد نہ جانے کیا پڑھا، آسمان سایہ فگن ہونے لگے، بادل امڑنے لگے، موسلادھار بارش ہونے لگی۔ اب میں نے جو جملہ کہا تھا نا، یہ بھولے بھالے مسلمان، اب انہوں نے کیا دیکھا؟ بھائی ہم سے اچھا تو مذہب عیسائی کا ہے، ہم سے اچھا مذہب تو ان کا ہے۔ یہ جب بھی دعا مانگتے ہیں بارش ہو جاتی ہے، جب بھی دعا مانگتے ہیں بادل آ جاتے ہیں، جب بھی دعا مانگتے ہیں اب سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے اسلام چھوڑو، ان کے مذہب کو اختیار کرو۔ عیسائی بن جاتے ہیں، راہب کی باتوں میں آنے لگے۔ اب حکومت خطرے میں پڑنے لگی۔ جو ظاہراً حاکم مسلمان بنا ہوا تھا اس نے کہا اسلام ہی ختم ہو جائے گا، پھر میری حکومت کیسے چلے گی؟ کسی نے کہا اگر تمہیں اسلام بچانا ہے، اپنی حکومت بچانا ہے تو ایسا کرو کہ ہمیشہ جنہوں نے اہل بیت سے مدد مانگی ہے تم بھی رسول کے جانشین، رسول کے بیٹے حسن عسکری کے پاس جاؤ، وہی تمہیں نجات دلا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ حضور تاریخ یہ رہی ہے کہ کسی نے نہیں بچایا ہے، جو بھی میدان میں آیا ہے یا محمد آیا ہے یا آل محمد آیا ہے۔ صلوات علیہ مل کے سائے میں ہم لوگ پروان چڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دعائیں ہیں بزرگوں کی جو ہم لوگ آگے پروان چڑھتے ہیں۔ اور بچوں ہمیشہ یاد رکھنا، اگر مستقبل اپنا چاہتے ہو تو بزرگوں کا کام نہیں چھوڑنا ہے، ان کے ادب میں کمی نہیں آنی چاہیے، ان کے احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے کہ رسول عربی نے فرمایا ہے، محمد عربی نے فرمایا ہے، جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، جس کو اللہ نے مدثر بنایا، یاسین بنایا، طہا بنایا ہے، کائنات کے لیے رحمت جس کو بنا کے بھیجا ہے، اس نے کہا کہ اگر تم اپنا مستقبل چاہتے ہو تو اپنے بزرگوں کو سنبھال کے رکھو، ان کا احترام کرو، ان کے سامنے زانو ادب طے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے قوم میں بزرگ کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کی قوم کے درمیان میں نبیوں کی حیثیت ہوتی ہے۔ تمہارے درمیان تمہارا باپ، تمہارا دادا، تمہاری قوم اور تمہارے خاندان کا بڑا ایسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے درمیان نبیوں کی عظمت ہوا کرتی تھی۔ جو مرتبہ نبیوں کا ہے وہ تمہارے بزرگوں کا ہے۔ توجہ چاہتا ہے گرامی، یعنی پتہ یہ چلا اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے تمہارے اجداد کو کہ دیکھو ان کا احترام میں کمی نہ دینا۔ جس طریقے سے تم نبی کا احترام کرتے ہو ایسے اپنے باپ کا بھی احترام کرو، ایسے اپنے دادا کا بھی احترام۔ سلام سلیقہ ہمیں کون سکھائے گا؟ محمد والے محمد سکھائیں گے، ہمیں قرآن سکھائے گا، ہمیں بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ 10 سالی پڑی، 10 سالی ہوئی، پریشان حاکم، حکومت، تخت، تاج، فوجیں، زمانہ، زمین، آسمان سب پریشان ہے، لرز پر اندام ہے۔ کیا کیا جائے کہ اب کیسے اسلام کو بچایا جائے؟ 63 سال کی زندگی پر رسول کی پانی پھرنے جا رہا ہے، اب کون ہے جو رسول کی اس محنت کو بچائے؟ توجہ چاہتا ہوں ذرا گرامی، کون ہے جسے رسول نے پتھر کھا کے لوگوں تک دین کو پہنچایا ہے؟ کون ہے کہ جس رسول نے کانٹوں پر چل کر دین اسلام کو پھیلایا ہے؟ کون اس کے رسول کی محنتوں کو بچائے گا؟ کون رسول کی محنتوں کو
सलीका किसने सिखाया है? मोहम्मद वाले मोहम्मद ने। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब है, आसान मजहब है, कायनात का इससे बड़ा मजहब और इससे आसान मजहब प्यारा दीन कोई नहीं सकता, इसलिए कि जो उसकी सनद अल्लाह खुद दे रहा हो। इन्ना दीना इन्नल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक प्यारा दीन क्या है? इस्लाम ही तो है। सबसे प्यारा मजहब क्या है? इस्लाम ही है। अल्लाह ने सनद दे दी, उसकी तायद रसूल ने आकर कर दी, क्योंकि कुफार भी जिसका कलमा पढ़ रहे हो, जिसका दुश्मन भी सदाकत का कलमा पढ़ रहे हो, जिसका दुश्मन भी अमानत का कलमा पढ़ रहे हो, कसारे ग्रामी तारीफ ये नहीं कि अपने लोग करें, कमाल है, तारीफ ये है कि गैर भी आकर तारीफ करे। तो मैं उसका रहा था कि ये सब के सब मोहम्मद हैं, तो मैं जब भी जरूरत पड़े मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाना। हमारे नाम तो अलग हो सकते हैं, हमारा किरदार मोहम्मदी रहेगा, हमारे औसाफ मोहम्मदी रहेंगे, हमारा ईमान मोहम्मदी रहेगा, हमारा इस्लाम मोहम्मदी रहेगा, हमारा दीन मोहम्मदी रहेगा। इसलिए कि दीन के लाने वाले मोहम्मद है और दीन की हिफाजत करने वाले आले मोहम्मद है। तो किसी ने क्या खूब कहा था कि हर दौर में जब भी तुम्हें जरूरत पड़े मोहम्मद को इस पे आ जाना, तो मुझे कहने दीजिए कि सलात करिए मोहम्मदी वाले मोहम्मद पर। सिफात में मोहम्मद है, तो अपनी जुबान पर एक नाम तो लेना। मेरे बेटे ने, मेरे भाई ने, बहन ने नारा लगा दिया, लेकिन तवज्जो चाहो, साफ में मोहम्मद है, सिफात में मोहम्मद है, हर दौर में ये मोहम्मद मिलेंगे। शर्त ये है बुलाने वाला कोई होना चाहिए, पुकारने वाला कोई होना चाहिए। तो मोहम्मद को बुलाओगे वो आएंगे जरूर। ये सिफात में एक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो मुझे कहने दीजिए, क्या खूब किसी ने कहा था कि कुदरत ने कुछ इस तरह सवारे है मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे है मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को, नौजवानों जाके हर दौर में हर शख्स को प्यारे है मोहम्मद। तो अक्सर मैंने सेना पे जिब्राइल ने ये सोचा, पैगाम किसे दूं के सारे है मोहम्मद। और साफ में सबके शर्त ये है, मैंने कहा कि इनको बचाने वाले आप दौर में आपको मिलेंगे अजीजाने ग्रामी। और जो सच्चा इनका आशिक है वो अपनी मिसाल को कायम कर देता है, अपने खून से तारीख को लिख देता है। मिसाल तो आपके आज ईरान ने क्या किया है, कौन है ईरान? कहा ये भी आशिकान है मोहम्मद वाले मोहम्मद है, ये भी आशिक मोहम्मद है। इन्होंने अपने रगों में, अपने खून में मोहम्मद की सीरत को अपनाया है, जुल्म के खिलाफ खड़े होकर बताया, क्या देखो तुम जब जुल्म के सामने खड़े होंगे तो मोहम्मद वाले मोहम्मद तुम्हारी मदद करेंगे। दुनिया ने सोचा कि हमने खामनाए को मार के ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है, इनको पता नहीं ये मरने के बाद वो निखर के आते हैं। ये औलादे सैयदा है, जितने मारते जाओगे उतने बढ़ते चले जाओगे। और ये तारीख रही है आले रसूल की, और सादात की तारीख उठा के देखिएगा। जिस दौर में जब भी सादात का मुकाबला हुआ ना यहूदी और नसारा से, जब भी मुकाबले में यहूदी और नसारा भी समझे या नहीं समझे हैं, जब भी यहूदी सादात के मुकाबले में आए हैं, जब भी नसारा सादात के मुकाबले में आए हैं, अरे पुष्ट दिखा करके भागे हैं, पुष्ट दिखा करके भागे हैं। चाहे मुबाहिला का मैदान हो, चाहे ईरान का मैदान।
لبیک لبیک یہ تاریخ رہی ہے. اور خدا کی قسم جب آپ پڑھیں گے نا تو یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے. آپ بھی دل سے محمد والے محمد کی محبت کو اپنے دل میں اپنائیں. آپ کے اندر بھی وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ عظمت ملتی چلی جائے گی. پڑھیں تو تاریخ آپ، پڑھیں تو سیرت خامنہ آپ. قرآن سے کتنا لگاؤ کرتے ہیں، قرآن کتنے گھنٹے روزانہ پڑھتے تھے، کتنے گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے تاریخ محمدی کو پڑھتے ہیں. کہا دیکھو اپنی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیا کرو. جب تم اللہ کے کلام سے اپنے صبح کا آغاز کرو گے تو پورا دن تمہارا نورانی رہے گا. جو چاہتا ہوں گرامی یہ فرمان ہے، یہ ان کا کلام ہے، یہ ان کی باتیں ہیں. پڑھیں آپ ان کے خطبات تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا بتایا ہے، سیرت نبی کیا ہے. کہا دیکھو جو پیش حالات کے مقابلے میں کوئی آیا ہے یہود و نصارہ سے جب مباہلہ کا میدان ہو پشت دکھا کر کے بھاگے ہیں. اب عزیزان گرامی یہ حیدر کرار کا خون بھی تو تھا جس نے 12 دنوں میں خیبر کو یاد دلا دیا ہے، خیبر کو یاد دلا دیا ہے. یاد رکھو میدان قلعہ کو مارنا آسان تھا نہیں، آسان نہیں تھا. 39 دن تک آتے رہے، 39 دن آتے رہے. علی نے ایک دن میں دونوں کے بابر خیبر اٹھا کے بتایا ارے جو علی والے ہوتے ہیں پتہ انہیں کو ملتی ہے. ارے 39 دن تک دھمکیاں دی جاتی رہی، دھمکیاں دی جاتی رہی. 40ویں دن ایران نے نقطۂ مرکز پر ہرمز حرم گاڑ کے بتایا ہمت ہو تو آ کے دکھا. سرکار بھیجے محمد والے جو بھی ان کے مقابلے میں آتا ہے وہ بہرحال فرار اختیار کرتا ہے. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. عرض کرا تک خیر شادی کا زمانہ ہے. یہ بہرحال عطائے نمبر ہوتی ہے، یہ نہ خطیب کے ہاتھ میں ہوتا نہ ذاکر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایک سوال ہے محمد یہ آپ کی حسن سماعت ہے جو بہرحال اتنا پڑھنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں، ورنہ لب کشائی بہرحال ان کے طرف سے جو بھی ملتی ہے وہ آپ کے سامنے عطا ہو جاتا ہے. عرض کر رہا تھا کہ امام حسن عسکری عباسی حاکم ہے. بہرحال میرا نام یاد نہیں یار، معتصم باللہ یا معتز باللہ ان میں سے بہرحال کوئی ایک حاکم تھا. اور بہرحال جتنے بھی یہ بلی یا بلہ جو بھی تھے بہرحال اس زمانے میں آل رسول کے سامنے آئے اور کہا کہ اب کون ہے جو اسلام کو بچا سکتا ہے. کسی نے مشورہ دیا اپنے اجداد کی سیرت پر چلو، اگر تمہیں اپنے کو بچانا ہے تو تمہیں انہی کے در پہ جانا پڑے گا جہاں پر تمہارے بڑے بڑوں نے پناہ لی ہے، جہاں جہاں تمہارے اجداد نے آ کر جن سے مدد مانگی ہے تم بھی ان سے مدد مانگو. کون؟ جس کو تم نے قید خانے میں رکھا ہے نا وہ کائنات کا مختار ہے، زمین و آسمان پر اختیار رکھتا ہے. وہی آل رسول ہے، وہی جان رسول ہے، وہی فرزند رسول ہے، وہی اسلام کو بچا سکتا ہے. آپ کہ حسن عسکری دین پر خطرہ آ گیا ہے، دین کو نقصان پہنچنے والا ہے، دین مٹنے والا ہے. ایک مٹر تیور امام بدلے کا خبردار، ہمارے ہوتے ہوئے دین کو کون مٹا سکتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے دین کو کون ختم کر سکتا ہے. کہا کیا ہوا؟ ایسے ایسے ابراہیم نے ایسے کرشمے دکھانا شروع کر دی. اچھا کل جمعے کے دن فلاں میدان میں سارے لوگوں کو جمع کرو اور اس راہب کو بھی بلاؤ اور ہم وہیں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں گے. ہوا، اعلان ہو گیا. اب جن کے ایمان ڈگمگا رہے تھے، جن کا اسلام سے بھروسہ اٹھنے والا تھا، بھولے بھالے مسلمان اپنے دار اسلام سے خارج ہونے والے تھے، توجہ چاہتا ہوں ذرا گرامی. اب جیسے سنا کہ اسلام کا محافظ آ رہا ہے، اعلان ہوا جمعے کے دن فلاں جگہ پر جب میں وفی طاقت دے نظر لوگ جمع، اپنے بھی غیر بھی. اپنے تو اس لیے آ رہے تھے آج مولا سے کچھ کرشمے دکھائی دیں گے، غیر اس لیے آ رہے تھے معاذاللہ کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہم ان کا مسئلہ اڑائیں گے، ان کی ہنسی اڑائیں گے. اب جیسے پورا بجوا پوری حکومت آگئی، جب آ گئی اب مصلی بچھایا،
اپنے تاریخ نے عجیب منظر لکھا ہے. محسوس کر سکتے ہو, غور سے کر لیجیے گا, تمام لوگ مومنین بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حسن ایسے چلے جیسے رسول چلتے تھے. وہ عبائے رسول کو ڈالا, امامِ رسول کو پہنا, ایسے چل رہے تھے جیسے رسول کی رفتار ہوتی ہے, ایسے بول رہے تھے جیسے رسول کی گفتار ہوتی ہے. ابھی بھی نہیں سمجھے, ارے جانشین رسول صحیح کہتے ہیں جس کی رفتار میں رسول جیسی ہو, گفتار رسول جیسی ہو. اب چلے, پہنچے, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد کہا کہ کہاں ہے وہ راہب, بلاؤ سے. مجمع چھٹا, سامنے آیا, کون ہو؟ میں راہب ہوں. اچھا, پادری لگتے ہو, اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ اس کے پاس ہی کرشمہ ہے. میں موثر تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ نبی اور امام ہی دکھا سکتے ہیں. جادوگری یہ ہنر ہے, کوئی بھی سیکھ سکتا ہے, اگرچہ ہمارے یہاں اس کی قواعد ہے اور حرام بھی ہے. عرض کر رہا تھا اس کے آپ نے کرشمے دکھاؤ. اب جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, جیسے لوگوں نے بیان کیا تھا کہ فرزند رسول بادل آ جاتے ہیں, بارش ہو جاتی ہے. اب جیسے اس نے ہاتھوں کو اٹھایا, ایسے بادل مغرب کی جانب سے اٹھے, ایک کالی گھٹا چھانے لگی. مولا نے اپنے غلام سے کہا اس کے ہاتھوں کو پکڑ لو. اب اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا جو اس کے ہاتھ میں چیز رکھی ہے نا اسے لے آؤ. اب بھی نہیں سمجھا, یعنی معصوم نے اس کے ہاتھوں کو نہیں دیکھا, امام نے اس کے ہاتھوں کو نہیں دیکھا, لیکن نظر امامت سے دیکھ لیا یہ کمال اس کا نہیں ہے بلکہ کمال اس چیز کا ہے جو اس کے ہاتھوں میں ہے. آئے آئے آئے, کہا کہ تم بھی ابھی نہیں سمجھے, ارے یہ کرشمہ یہ نہیں دکھا رہا ہے بلکہ اس کے ہاتھ میں ایک نبی کے جسم کی ہڈی ہے جس کے ذریعے سے تمہیں کمالات دکھا رہا ہے. مولا مطلب کا مطلب یہ ہے اللہ کا نبی رحمت بن کے آتا ہے, اور رحمت پروردگار کا تقاضا یہ ہے وہ اپنے نبی کے جسم کو پہنا نہیں رکھ سکتا, اس پر بادل سایہ فگر ہو جاتا ہے, بادل سایہ فگر ہو جاتا ہے. جب سمجھ میں آیا ہمیں جب نبی کی ایک ہڈی جو کمال رکھتی ہے وہ ذرا سامنے آ جائے تو بادلوں کو لے آتی ہے. اگر نبی نے انگلیوں کا اشارہ کر دے تو جھوٹا ہوا رسول ہے. صلوات علیہ محمد نبی موضع دکھاتا ہے امام, غیر کیا ہوتا ہے وہ جادوگری کرشمہ. اب جیسے پکڑا لیا, اب پھر امام نے جیسے اس ہڈی کو لیا زمین میں دفن کیا اور پھر کہا دعا مانگو. اب جیسے اس نے دعا مانگے حضور, اب جیسے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, آئے ہوئے بادل غائب ہونا شروع ہو گئے, چھٹنا شروع ہو گئے, آسمان صاف ہو گیا اور ابر ہر طرف سے جانے لگے. سورج طلوع ہوا, آفتاب امامت طلوع ہوا. اب جیسے ہی امام نے کہا اب سنو ہم تمہیں بتاتے ہیں معجزہ کسے کہتے ہیں, اب ہم بتاتے ہیں نبی کی کرامت کیا ہوتی ہے, اب ہم بتاتے ہیں نبی کی رحمت کیا ہوتی ہے. امام نے اپنے دست امامت کو بلند کیا, حضور ایسے بلند کرنے کے بعد کہا جنا جانے امام کے لفظوں پر, امام کے لبوں پر کون سے کلمات جاری ہوئے. ادھر سے بھی بادل آنے لگے, ادھر سے بھی بادل آنے لگے, ادھر سے بھی بادل آنے لگے, ادھر سے بھی بادل آنے لگے. ایک مرتبہ سے اپنا بوڑھیا بستر سمجھ کے بھاگنا شروع ہوئے. امام نے کہا ٹھہرو, ابھی یہاں پر بادل نہیں برسیں گے, فلاں جگہ پر فلاں شہر میں برسنے والے ہیں. آئے آئے آئے, امام خدا کی قسم اپنے امام کی معرفت تو دیکھے. اب امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, پھر بادل آئے, کہا بھاگنا نہیں, بھاگنا نہیں, یہ فلاں جگہ پر برسنے والے ہیں, فلاں جگہ پر جانے والے ہیں. پھر بادل آئے, امام نے کہا فلاں بستی میں برسنے والا ہے,
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سگنل مل گیا لیکن تشنگی باقی رہ گئی ہے۔ مجھے جناب زینب پہ عرض کرنا تھا لیکن بات ادھر سے اور کہیں اور منزل فکر اور آپ کی محبتیں اور آپ کی یہ چمکتے ہوئے چہرے نہ جانے کہاں کہاں پرواز کرا دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج محمد القطرہ کتاب ہے، بس وہاں سے ایک بات اور پھر ربط مسائل انشاءاللہ اگر کل موقع اللہ نے حیات دی تو پھر جناب زینب پہ کچھ انشاءاللہ بیان کروں گا کہ وہ لکھتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا جو اس خاندان رسالت کی کریمہ ہیں، جو ثانی زہرا ہیں، جو بنت علی، اب میں لفظوں کو بدل کر کہہ دوں، جو اللہ کے لہجے کا لہجہ ہے۔ اللہ کی آنکھ کے آنکھ کو زینب کہتے ہیں۔ این اللہ زینب کیوں؟ جو باپ کی زینت ہو، اسی تو زینب کہا جاتا ہے۔ زین اب، زین یعنی زینت، اب یعنی باپ، تو جو باپ کی زینت بنے تو مجھے کہنے کا حق ہے جو کائنات کی زینت بن کر آیا ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت بن کے آئے ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ تو جناب زینب کا ہو میرا بھی انشاءاللہ کل موقع ملا تو آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں۔ یہ فضائل تو القطرہ صاحب قطرہ لکھتے ہیں کہ جب شادی کا وقت آیا نا جناب زینب صلی اللہ علیہ کا، مولا کائنات قریب گئے اور جانے کے بعد کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہارے مہر میں کیا رکھوں؟ توجہ چاہتا صاحبان اولاد ہیں اور خدا تمہاری بچوں کے نصیب اچھے کرے، تو کہا کہ مہر کیا رکھا جائے؟ باپ کو حق ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ زبردستی پوچھا کریں شادی سے پہلے، ضروری ہے کیونکہ حق اس کا ہے۔ اپنی طرف سے آپ جو ہے زبردستی ہاں نہ کرایا کریں کہ شیبائے علی ابن ابی طالب ہے، بیٹی کی رضایت ہونی چاہیے۔ بیٹی سے جا کے پوچھا یہ بتائیے آپ کا مہر کیا رکھا جائے؟ بیٹی عزیزہ نگرامی اگر آج کی خاتون ہوتی تو کیا کہتی؟ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں کیا کہتی کہ بھئی کوئی بنگلہ رکھ دیا جائے، کوئی فلیٹ دے دیا جائے، کوئی اچھی سی گاڑی ہو جائے، اتنے تولہ سونا، اتنے جو ہے یہی تو فکر ہے نا عزیزان گرامی۔ اور فکر اور جب آپ زمانے کی پڑھیں گے تو آپ جب آتے ہیں ہماری مائیں بہنیں غور سے سنیں، جب جاتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں ہم روٹیاں بنانے کے لیے تھوڑی نہ آئے ہیں، ہم کپڑے دھونے کے لیے تھوڑی نہ آئے۔ ہاں خدا کی قسم نہ روٹیاں بنانے کے لیے شادی ہو نہ کپڑے دھونے کے لیے ہے، لیکن شریعت میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ سرائے بصیرت کی نگاہوں سے شریعت کے آنگن میں جھانک کر دیکھو، شریعت نام ہے فاطمہ کا، آئے 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 شریعت نام ہے فاطمہ کا۔ اب مجھے بتاؤ فاطمہ روٹیاں بھی بناتی ہے، فاطمہ چکیاں بھی چلاتی ہے، تو فاطمہ کی سیرت ہم کنیزان فاطمہ ہیں۔ تو مہر کیا رکھا؟ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کی سیرت پہ چلانا ہے۔ کہا کیا مہر رکھا جائے؟ ایک مرتبہ بیٹی نے باپ کو دیکھا اور باپ نے بیٹی کی جانب دیکھا، کیا کرامت کیا معرفت ہے خدا کی قسم ثانی زہرا کی۔ ایک مرتبہ مسکرا کے کہتی کہ بابا میری مہر حسین کے چہرے کی زیارت رکھو۔ اللہ مجھے نہیں پتا آپ کہاں تک پہنچے ہیں اور کہاں نہیں، کچھ نہیں مانگا علی کی بیٹی نے، کہا میری مہر حسین کے چہرے کی زیارت رکھ دو، حسین کے چہرے کی زیارت رکھ دو، اصل میں حسین کے چہرے کی زیارت رکھ دو۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں یاد رکھو، اگر تم اپنے بیٹیوں کی طلاق بچانا چاہتے ہو تو ان کے مہر میں حسین کے کربلا کی زیارت رکھ دو۔ اگر کوئی دلیل مانگنا چاہتے ہو تو کہہ دینا کہ القطرہ کتاب میں روایت موجود ہے، علی کی بیٹی زینب نے جب حسین کے چہرے کی زیارت اپنے مہر میں رکھی ہے، ہم کربلا کی زیارت اپنے مہر میں سارے دے محمد والے محمد۔ تو ہم اگر اپنی فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں ہمیں محمد والے محمد کے سیرت پہ چلنا ہوگا۔ کیا کمال ہے کہ مجھے حسین کے چہرے کا یہ مہر ہے۔ اور دوسرا کہا کہ جب بھی میرا بھائی حسین
سفر کرے تو میں حسین کے ساتھ جاؤں. یہ دو ہی شرطیں تھی اور کچھ نہیں مانگا اور کچھ کیا بھی نہیں گیا. عزیزان کرام، قیامت کا دن ہے آج. اپنے فرات کے آنسوں پر آج کے دن قابل کیجیے گا، کیونکہ اون محمد کی وہ عظیم تاریخ جس سے 5 محرم کو منایا جاتا ہے. زینب نے جب یہ مہر رکھا اور حسین نکلنے لگے، اب زینب چونکہ مہر عبداللہ نے دروازہ کھولا، شہزادی آپ کا بھائی جا رہا ہے، میری طرف سے اجازت ہے. اور 2 شہزادوں کے ہاتھوں کو پکڑا، اون محمد کے قریب لائے اور لانے کے بعد کہتے ہیں جب بھی حسین پر مصیبت آ جائے، ایک جملہ کہا خدا قسم، شہزادی آپ تو امام کی بیٹی ہیں نا، مجھے بتائیے اگر کہیں مصیبت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ صدقہ نکالنا چاہیے، اللہ صدقے سے بلا کو دور کر دیتا ہے. اچھا شہزادی تو سنو، اگر حسین پر کوئی بلا آ جائے نا، کوئی مصیبت آ جائے، ایک محمد کو میری طرف سے صدقہ کر دینا اور اون کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. میرا سلام ہو جو سمجھا ہے اس جملے کو. اب شہزادی چلی ہے. آپ سن رہے ہیں تاریخ میں عجیب منظر، ایک شب عاشور کا منظر ہے. ہر ماں اپنے بچے کو سکھا رہی ہے دیکھو کل حسین پر قربان ہونے کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول کو مار دیا جائے تم زندہ رہ جاؤ. دیکھو قاسم سے پہلے تمہیں یہاں پر قربان ہونا ہے، تمہیں اون محمد سے پہلے قربان ہونا ہے. تاریخ نے اچھی منظر دیکھا خدا کی قسم. خیمے میں اون محمد نے جب دیکھا جھانک کر کے، کیا دیکھا کہ اماں زینب ہے، اپنے زانوں پہ اکبر کو لٹائے ہوئے، زلفوں کو سوار رہی ہے اور کہے اکبر تم کل قربان ہو جاؤ گے. اکبر میں نے تمہیں بڑی مشقتوں سے پالا ہے، اللہ میرے اون محمد کو لے لے، میرے اکبر کو بچا لے. اب آوے ازاہا ایک مرتبہ محمد نے کہا اماں ہمیں اپنے گلے سے لگا لو، ہمیں اپنے گلے سے جملہ سنیں گے. کہا تمہیں یاد نہیں ہے تمہارے بابا نے تمہیں صدقہ کر دیا تھا؟ اجرکم اللہ. میری طرف دیکھیے گا، دونوں بھائی خیمے کے باہر اپنے زانوں میں اپنے چہرے کو رکھ کر رو رہے ہیں، گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں. ام کلثوم آئی، جو خیریت پر ہو کیوں رو رہے ہو؟ اے خالہ جان تو اماں نے ہمیں گلے سے نہیں لگایا. قیامت کے جملے ہیں. اب جب دن ڈھل گیا نا، مجھے نہیں پتا کہ احساس کے کس منزل پہ جا کے آپ سنو گے. اب روزے عاشور آیا، دن ڈھلا، بچوں نے خیمے کو ہٹایا. اماں اب تو گلے سے لگا لو. اماں اب جیسے جملہ کہا، زینب نے اپنے نور حال کو دیکھ کر احساس کا جملہ ہے. ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے اون محمد تم ابھی تک زندہ ہو، تم ابھی تک زندہ ہو، ماموں پر قربان نہیں ہوئے. ایک مرتبہ دونوں شہزادے ہیں، ارے نمی نمی تلواریں لے کر کے آئے. ایک مرتبہ حسین کے خیمے آتے ہیں اور کہتے ماموں جان ہمیں اجازت، سنیں گے قیامت کے جملے ہیں، ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دو. حسین میرے دیکھے گا کتنی اس سے بڑا غربت کا جملہ کیا ہو سکتا ہے. حسین نے اون محمد کو سینے سے لگایا، ایک جملہ کہا کیا تم بھی مجھے اکیلا چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ حسین تمہارے بغیر کیسے رہے گا؟ اپنی ماں سے اجازت مانگو. مامو جان اماں ہی نے بھیجا ہے. ارے اون محمد جو جا رہے تھے نا، ایک مرتبہ زینب نے اون محمد کی کلائی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا دیکھو میں جانتے ہوں تم جعفر تلوار کے پوتے ہو، تم حیدر تلوار کے نواسے ہو. دیکھو یاد رکھنا جب تم نہر فرات پر قبضہ کر لو نا تو خبردار پانی کو ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ میرے بھائی حسین کی سکینہ پیاس ہے. اللہ اکبر. دونوں نے حال میدان قتال میں آئے اور فرات پر قبضہ کیا. فرات پر قبضہ کر کے کہتے اماں تمہارے دودھ کی قسم ہم نے قبضہ ضرور کیا ہے،
تو زینب نے گریا کیا ہو، زینب نے گریا کیا ہو، زینب ننگے سر ہاتھ پس، میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں اور اون کی ننگی پشت سوار ہے، سامنے حضرت ننگے سر ماں کے سامنے چل رہے ہیں، صاحبہ نے اولاد ہے نا، زینب نے اپنے گلے کو کیسے پتھر رکھا ہوگا اور محمد کے جان سے چہرے نوکے نیزہ پر بلند ہے، ماں ننگے سر ہے، اس بازار میں اس بازار میں جب زندان شام میں ارے جب لٹا ہوا سامان آنے لگا نا، کٹے ہوئے سر آنے لگے، سب کو آیا، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے لے لیا، قاسم کا سر آیا، قیامت کا جملہ ہے، برداشت کر سکے تو کر لیجیے گا، قاسم کا سر آیا، ام نے فرمانے لے لیا، ایک مرتبہ اور محمد کے جب سر آیا نا، ارے باب ایسا سامنے دشت میں رکھا ہوا ہے، جب بڑی دیر ہو گئی، کسی نے کہا ارے کئی بچوں کی ماں مر گئی ہے، ارے کوئی ان کا وارث نہیں، زینب نے سینے پہ ہاتھ مارا، ارے ماں تو زندہ ہے، مدد غریب حسین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا نمازوں پر رحمت نازل کرے، ارباب صاحب پس سے چملہ دینے جا رہا ہوں، گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے، جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا نا، ایک مرتبہ جناب زینب صحن خانہ میں بیٹھ گئی، عبداللہ آیا، کیا دیکھا، ایک ضعیفہ ہے جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کی کمر خمیلہ ہو چکی ہے، قریب آ کے کہتا ہے، اے ضعیفہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ عبداللہ کا گھر ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ، ایسے ہی کرتے، زینب نے حسرت سے ایسے دیکھا، عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا، میں زینب قیامت کا چنا شہزادی یہ بار سفید کیسے، ارے زینب نے کہا ہماری 72 گھنٹے کے بعد 72 گھنٹے کے بعد میں کھڑی رہی شرابیوں کے دربار، اب جو جملہ لینے جا رہا ہوں، کلائی کو پکڑا، شہزادی گھر میں آ جائے گی، اب جیسے ہی گھر کی دہلیز پر زینب نے قدم رکھا، وہ بی بی جو کربلا میں اور محمد پہ لے لگی، وہ بی بی جو راستے میں اور محمد پہ لے لگی، وہ بی بی جو زندان شام میں اور محمد پہ لے لگی، اب جیسے گھر کی دہلیز پر قدم کو رکھا، سامنے چھوٹے چھوٹے بستروں کو دیکھا، صبر کا بندھن ٹوٹا، سینے پہ ہاتھ مارا، ہائے میرے اونا محمد، ہائے میرے اونا محمد، تیری ماں اتنی غریب تم پر گریا بھی نہ کر سکے، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ